زمانے کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ شہزادی نورین بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ 16-17 سال کی ہو گئی تھی اور بادشاہ کسی اچھے سے شہزادے کی تلاش میں تھا تاکہ شہزادی نورین کی اس سے شادی کر کے اپنے فرض سے فارغ ہو جائے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو بے حد لالچی اور خود غرض اور مکار تھا۔ شہزادی نورین کی خوبصورتی نے اسے بھی متاثر کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے تاکہ اپنی شہزادی کے ساتھ ساتھ تخت و تاج بھی اس کو مل جائے۔ اس کی عمر کافی ہو گئی تھی مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس نے ابھی تک کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ شہزادی نورین سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز جب خوب تیز بارش ہو رہی تھی تو وزیر نے سوچا کہ یہ بارش تھم جائے تو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے محل میں جائے گا اور اسے درخواست کرے گا کہ وہ اپنی شہزادی کے ساتھ اس کی شادی کر دے۔ شام کو بارش رک گئی۔ وزیر خوب بن ٹھن کر اپنے مکان سے نکلا اور بادشاہ کی محل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے باغ کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش نے تمام پودوں کو نیا نکھار اور حسن بخشا تھا اور وہ بے حد دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ جب بادشاہ وزیر کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر بادشاہ خوش ہو گیا اور بولا، آؤ بیٹھو، ہم تمہیں ہی یاد کر رہے تھے۔ وزیر اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اسے یہ امید ہو چکی تھی کہ بادشاہ چونکہ اس سے بہت خوش ہے اس لیے وہ اپنی شہزادی کی شادی اس سے کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ ایک محل کی آرام دہ کرسی پر بڑے ادب سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے وزیر، ہماری شہزادی اب بہت بڑی ہو چکی ہے، ہم نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اپنی مسرت چھپاتے ہوئے بولا، عالیجاں، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ لڑکی ذات تو ویسے ہی ایک بوجھ ہوتی ہے، یہ بوجھ جتنی جلدی ہو سکے سر سے اتر جانا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکوں کی کتنی کمی ہے آپ سے اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ نے وزیر کی بات پوری طرح سے نہ سنی اور اس کی شانہ تھپتھپانے لگا۔ شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا سا شہزادہ تلاش کرو گے۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوئے ہیں، اسی خوشی میں یہ ہار اور 3 دن کی چھٹی کا انعام میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر وزیر کو دیا اور پھر بولا، ہم نے خود بھی شہزادی کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ ہمارے شمالی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ وہ آج کل یہاں آیا ہوا ہے اور ہمارا مہمان ہے۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے سے بہت جلد گھل مل چکے ہیں۔ ہم بہت جلد دونوں کی شادی کر دیں گے۔ وہ دیکھو، دونوں باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ وزیر کے تمام سپنے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ کی بات سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے بادشاہ کو گھورنے لگا۔ ہمیں معلوم ہے اے پیارے وزیر، تم شہزادی نورین کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہو۔ تمہاری یہ حالت بتاتی ہے کہ تمہیں اس کی جدائی کا کس قدر افسوس ہے۔ ہم بھی جب یہ سوچتے ہیں کہ شہزادی ہم سے بچھڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی تو ہماری بھی بالکل ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ صبر کرو، بیٹیاں تو ویسے ہی پرایا دھن ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہی بادشاہ کی آواز گونج گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادی کی شادی اس کی بجائے ایک شہزادے سے ہو رہی ہے۔ چونکہ وزیر بے حد مکار تھا اس لیے اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی چالاکی سے بادشاہ کو قتل کر دے تو اسے یہ تخت و تاج بھی مل سکتا ہے اور شہزادی اس سے شادی بھی کر سکتی ہے۔ وزیر کو ساری رات گھومنی تھی۔ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کرتا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بادشاہ کے باورچی کو اپنے ساتھ ملا کر بادشاہ کے کھانے میں کوئی زہریلی چیز ملا دے گا اور بادشاہ کے مرتے ہی وہ عارضی طور پر تخت و تاج سنبھال لے گا۔ اس کے بعد جب پوری طرح سے ملک کی باغ دور سنبھال لے گا تو شہزادی نورین سے شادی کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ یہ تمام باتیں سوچ کر وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلے روز صبح محل میں بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار تھے۔ ملکہ اس کی شکل دیکھ کر بھانپ گئی کہ ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ اس نے جب بادشاہ سے اس بارے میں پوچھا تو بادشاہ نے بڑے ہی دھیمے لہجے میں کہا، میں نے رات کو ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوں، وہاں میں تھکن سی محسوس ہو رہی ہے، میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔
وہاں بیٹھے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کوئی میرے پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرے پاؤں کو ڈس کر اپنے دل میں جا گھسا۔ میرا خوف و دہشت کے مارے برا حال ہو گیا تھا، اور پھر اسی عالم میں میری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی فکر مند ہو گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد اس نے شاہی نجومی کو طلب کر کے اس سے اپنے بادشاہ کا خواب سنایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نجومی کی عمر 180 برس کی تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال روئی کے گالوں کی طرح ملائم اور برف کی طرح سفید تھے۔ اس نے بڑے غور سے بادشاہ کا خواب سنا اور پھر اپنے ساتھ لائی ہوئی موٹی موٹی کتابوں کی ورق گروانی کرنے کے بعد وہ کچھ حساب کتاب کرنے لگا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل، جو کہ شہزادہ نورین کا ہونے والا شوہر تھا، سب کے سب بوڑھے نجومی کو دم سادھے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی نے حساب لگانے کے بعد ملکہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ صاحبہ، خدا بادشاہ کی سلامت عمر دراز کرے۔ ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ موذی ہر قیمت پر جہاں پناہ کی جان لینا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جو سانپ دیکھا تھا وہ اسی دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ میں اپنے علم سے صرف اتنا ہی بتا سکا ہوں۔ اس دشمن کا نام میں نہیں بتا سکتا ہوں، پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر اس دشمن کو نہ پکڑا گیا تو وہ اپنی عیاری اور مکاری سے عالی مرتبہ بادشاہ سلامت کو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ نجومی کی بات سن کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ بھی بے حد غمزدہ ہو گیا اور شہزادی نورین کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ شہزادہ شکیل شہزادی نورین کو روتا دیکھ کر بے چین سا ہو گیا۔ اس نے بڑے عزم سے یہ کہا، پیاری شہزادی، تم رنجیدہ مت ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ بادشاہ سلامت کو کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے پیارے ابا حضور کے دشمن کو میں بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شہزادے شکیل کی بات سن کر شہزادی نورین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں امید تھی کہ شہزادہ شکیل اس دشمن کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ وہاں سے اٹھ کر دربار میں چلا گیا کیونکہ دربار کا وقت ہو گیا تھا۔ ملکہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شہزادی نورین کی چند سہیلیاں آ گئیں، وہ ان کی باتیں سننے لگیں۔ شہزادہ شکیل کو سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بہت اچھی سی ترکیب آ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر باغ میں نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادام کے درخت پر ایک طوطا بیٹھ کر اپنے پکے ہوئے بادام پر اپنی چونچ مار رہا تھا۔ بادام کے درخت پر ایک طوطا بیٹھا اپنے پکے بادام پر اپنی چونچ مار رہا تھا۔ شہزادہ شکیل بہت ہی آہستگی سے درخت پر چڑھا اور طوطے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے طوطے کو ایک بہت ہی خوبصورت سے پنجرے میں بند کر دیا۔ پنجرہ سونے کی تیلوں سے بنا ہوا تھا۔ شہزادہ شکیل طوطے کا پنجرہ لے کر دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بڑے روب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام درباری فرش پہ بیٹھے قیمتی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادہ شکیل نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، میرے حضور ابا نے جادو کا یہ طوطا آپ کے لیے بھیجا ہے، اسے قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ یہ طوطا آپ کو ہر جمعرات کی صبح آپ کے دشمنوں کے ناموں سے آگاہ کیا کرے گا۔ کل جمعرات ہے، یہ جس شخص کا بھی نام لے سمجھ جائیے گا وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ شہزادہ شکیل اس کے دشمن کو پکڑنے میں مصروف ہے۔ اس نے پنجرہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تمام درباری اتنا بہترین اور عجیب و غریب طوطا دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے، مگر وزیر کی یہ حالت غیر ہو گئی۔ اسے اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی۔ چونکہ وہی بادشاہ کا دشمن تھا، اس لیے وہ اس جھوٹ پھوٹ کے جادو کے طوطے سے خوف زدہ ہو گیا۔ دربار سے فارغ ہو کر بادشاہ نے طوطے کا پنجرہ باغ میں سیب کے درخت پر لٹکا دیا۔ رات ہوئی تو وہ لوگ سونے کے بجائے ایک کمرے میں چھپ کر باغ کی نگرانی کرنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وزیر باغ کی دیوار پھاند کر اندر کودا اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وزیر نے سوچا تھا کہ وہ طوطے کا خاتمہ کر دے گا تاکہ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام ہی نہ لے سکے گا، مگر اس نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کمرے سے نکلے اور اس کے سامنے پہنچ گئے۔ شہزادہ شکیل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا۔ یہی وہ شخص تھا جو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے میں مصروف تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ بادشاہ کی آواز بند گئی۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت چند سپاہیوں کو بلوا کر وزیر کو گرفتار کر لیا۔ وزیر نے اپنا جرم مان لیا تھا۔
اور اس جرم کی وجہ سے اس کو ساری دولت ضبط کر لی گئی اور اسے ملک بدر کر دیا گیا۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادہ شکیل کی ذہانت سے بہت خوش تھے۔ چند دنوں بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔